سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک شمار مہینوں کا اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن کہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے لے کر مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ تحریم والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے راتوں میں سے شب قدر کو عزت والی رات بنایا، دنوں میں سے جمعے کے دن کو عزت تکریم عطا فرمائی، بستیوں میں سے مکے کی بستی کو عزت و تکریم عطا فرمائی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینوں کو تکریم دی اور ان کی تعداد 4 بتلائی، اور ہمارے اسلامی مہینے جن میں ہماری عبادات ہیں، جن میں ہمیں روزے رکھنے کا مہینہ بھی اسلامی، قربانی کرنے کا مہینہ بھی اسلامی، اسی طرح حج کرنے کا مہینہ بھی اسلامی، اور اسی طرح ہماری عدت کے ایام کی جو گنتی ہے وہ اسلامی مہینوں پر۔ تو اسلامی مہینوں میں وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ وہ 4 مہینے حرمت والے ایک رجب ہے، اور 3 متواتر آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا، اسلامی سال کا، اور ذی الحجہ اور ذی قعدہ 12واں اور 11واں سال کے آخری مہینے ہیں، اور رجب ان کے درمیان میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے، ان کی تکریم تھی، عزت تھی، لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، اور اسلام نے بھی انہی 4 مہینوں کی عزت و حرمت کو قائم رکھا۔ لیکن جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اگر جنگ بڑھتے بڑھتے حرمت والے مہینے میں داخل ہو گئی تو ان کا ابھی مرضی نہیں جنگ بند کرنے کی، تو وہ حرمت والے مہینے کو کسی دوسرے مہینے میں لے جاتے تھے۔ یہ بھی ان میں ایک غلط بات تھی اور غلط رسم تھی، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس تمام چیزوں کو ختم کر دیا،
اور اس کی تفصیل موجود ہے اپنی جگہ پر. تو دیکھیے اب اس سے بھی زیادہ انہوں نے اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ اصل میں بیت اللہ کے حج کے لیے آنے والوں کے لیے وہ 1 مہینہ حج سے پہلے ذی قعدہ کا وہ حرمت والا قرار دیتے تھے. پھر حج کا مہینہ آ گیا، اس میں حج ہوتا تھا. اس کے بعد 1 مہینہ مزید لوگوں کے جانے کے لیے دے دیتے تھے کہ لوگ اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں، یعنی ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ. تو 3 مہینے تو یہ، اور ایک ان کے درمیان میں مہینہ دیتے. رجب 7واں مہینہ بنتا ہے. 6 مہینوں کے بعد ایک 7واں مہینہ رجب کا، اس کو بھی حرمت والا قرار دے دیتے تاکہ سال میں ایک مرتبہ لوگ آ کر امن و امان کے ساتھ عمرہ ادا کر لیں. ان مہینوں میں وہ لڑائی ختم کر دیتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے. اب اسلام نے بھی اس حرمت کو برقرار رکھا اور فرمایا، اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس وقت سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر، اور ان میں 4 مہینے ہیں حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہی مکمل دین ہے، سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کے کام کو چھوڑ دو. گناہ کرنا بے شک اور مہینوں میں بھی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے، اور ظلم کیا ہے؟ دیکھیے کافروں کے ساتھ آدمی لڑائی کرتا ہے، مومن آدمی کافر کے ساتھ لڑتا ہے، اگر کافر اس کو قتل کر دے تو شہید بن جاتا ہے. اور اگر شیطان کے ورغلانے میں آ جائے، شیطان کا وار اس پر آ جائے، یعنی شیطان کے ذریعے سے قتل ہو تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے. گناہ سب سے بڑی بیماری گناہ کی بیماری ہے. مومن ہے، غریب ہے، مالدار نہیں ہے، بیماری آ گئی ہے، بیماری بھی کسی حد درجے کی بیماری ہے، جیسے کہ کئی ایک بیماریاں ہیں، ہم نام نہیں لیتے، اور آخر میں وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو گئی. لیکن اگر مومن ہے تو وہی بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن کر اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر گناہ کے ذریعے وہ موت کے منہ میں جاتا ہے، شیطان کے ورغلانے سے جاتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا. تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ یہاں فرمایا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں، یعنی خصوصیت کے ساتھ گناہ سے رکو اور نیکی کو اختیار کرو ان مہینوں میں. اور ان میں یہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہے، جس سے ہماری مقصد ہے، جو اس وقت کا ہمارا موضوع ہے، کہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی چاہیے، تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے ذہن میں کہ یہ مہینہ شروع سے ہی، جب سے آسمان و زمین بنا، اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والا قرار دیا. اور مہینوں میں سے 4 مہینوں کو، اور ان میں بھی محرم الحرام کو، اور ان میں بھی عاشورہ محرم کو،
کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، اسی طرح آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، اور اسی طرح بعض وہ روایات جن میں علماء کا کلام ہے، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ہے اور ان کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب کی بیماری کا، لیکن ان میں تو علماء کا کلام موجود ہے، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، بنی اسرائیل کا، یہ تمام امور عاشورہ محرم میں ہوئے، 10ویں محرم میں ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے بھی تھے اور رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اور جب مدینے میں آپ آتے ہیں تو مدینے میں یہودی موجود تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یعقوب کی اولاد تھے، تو ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو پانیوں سے نجات دے کر فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا، ہم اس لیے اس دن کو مناتے ہیں، شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے اور ہم اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے ایک وضاحت فرمائی کہ ہم عاشورہ محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو اور ہم روزہ بھی رکھیں۔ آپ عبادت میں بھی یہود کی طرز اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ساری زندگی میں طرز زندگی یہود و عیسائیوں کے مطابق بنانے کے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ تو بہر صورت اب علماء نے یہ تجویز کی کہ اگر عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے 9ویں کا رکھو یا اس کے بعد 11ویں کا رکھو، اور درجات بیان کر دیے کہ اگر کوئی عاشورہ کا رکھتا ہے روزہ تو یہ پہلا درجہ، اور اگر 9ویں اور 10ویں کا رکھ لیتا ہے تو یہ دوسرے درجے پر آیا، اور اگر 9ویں 10ویں 11ویں کا 3 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا پورے مہینے کے روزوں کا ثواب بھی آ گیا اور تینوں ترتیبیں بھی موجود ہو گئیں۔ اور عاشورے کے روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس دن کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان ایام میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو شریعت اور سنت کے مخالفت میں جاتے ہیں، اور ان کاموں سے ہم اعتراض کرتے ہیں، بچتے ہیں جو شریعت اور ثواب کے لحاظ سے اور آپ کی سنت کے مطابق ہیں۔ تو بہر صورت محرم الحرام میں جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس میں عبادت کو بڑھائیں، نیکیوں کو بڑھائیں، اور عاشورے کے روزے کو ایک دن پہلے یا بعد میں رکھ کر اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور آپ کے ساتھ محبت کامل میں ان کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کی محبت میں ان کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ انہی کی وجہ سے محرم کو فضیلت ملی یا عاشورے کو فضیلت ملی تو یہ خام خیالی ہے۔ دین مکمل ہے اور دین میں ان چیزوں کی اہمیت پہلے سے موجود ہے، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ فضیلت تو پہلے سے موجود ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کے نواسے کو فضیلت دینے کے لیے اس دن میں ان کی شہادت کو لاتے ہیں۔ جیسے اور انبیاء کے
واقعات آپ کے سامنے آئے تو ان کی شہادت کا اس عاشورے کو ہونا بھی ان کی فضیلت کے طور پر ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ عاشورے کی اہمیت یا رمضان کی اہمیت شروع سے موجود ہے، اور اس کے ساتھ یہ تو دیکھ کرنے کے کام۔ اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم محرم میں کرتے ہیں جن کا نہ تو شریعت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ثواب ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے ان کو اپنے ایمان کا بھی حصہ بنا رکھا ہے اور اپنے جو ہے نا کسوٹی ایک ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ماتم۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے یا جاہلیت کے دعوے پکارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ بے صبری کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں بے صبری ہے، اور بے صبری کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو نوحہ کہتا ہے، جو ماتم کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں اس کو گندک کا، جو نوحہ کہنے والا ہے اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، جس کو آگ خصوصیت کے ساتھ زیادہ پکڑتی ہے۔ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ انہی دنوں میں ہم کچھ نظر و نیاز کا معاملہ کرتے ہیں۔ نظر کا معاملہ، نیاز کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت جو عبادت ہے اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ نظر کا ماننا، نیاز کا دینا، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نہ نبی کے ساتھ، نہ پیغمبر کے ساتھ، نہ نبی زادے کے ساتھ، نہ نبی کے نوازے کے ساتھ، نہ کسی امام کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی ایک مقامات موجود ہیں جہاں پر اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور نظر کے معاملے کو بیان کیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آل عمران کی بیوی اور مریم کی والدہ محترمہ ان کے تذکروں کو بیان کرتے ہوئے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ اس نے کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، یا اللہ اس کو میں تیرے بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی جب اس کی پیدائش ہوگی، تو بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ نظر کس کے لیے مانی؟ اللہ کے لیے، اور نظر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے۔ اور نظر اور نیاز ایک ہی مفہوم ہے، نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے۔ یہ آپ جو سنتے ہیں نا نظر اللہ نیاز حسین، یہ کفر کا کلمہ ہے، آپ معمولی نہ سمجھیں اسے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر نظر کے متعلق اور بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے مقام پر سنیے اللہ رب العزت نے اس کو کس شعبے میں بیان کیا، حرمت علیکم المیتہ والدم
ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا تم پر اللہ نے مردار کو جو مر جائے اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ ہو سکے، اور والدم جو حلال کے ذریعے ہم خون نکالتے ہیں، رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر ہم کسی کا اور کا نام پکاریں، کسی اور کے نام کی نظر مانیں یا نیاز دیں۔ تو بہر صورت اس بات کو اپنے عقیدہ کا حصہ بنائیں، یہ نہ اس کا دینا جائز ہے نہ اس کا کھانا جائز ہے۔ جس طرح یہ حرام سور کا گوشت ہے، اسی طرح کی یہ حرام چیز ہے۔ آئیے آگے، اس کے ساتھ ہمارا قبرستان میں آنا جانا ہوتا ہے، قبروں کی درستگی ہوتی ہے، قبروں پر دال چنے اور یہ کھجور کی ٹہنیاں اور اسی طرح اور کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ قبرستان میں جانا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے۔ اس دنوں میں یہ سمجھ کر جانا کہ کوئی ثواب کا کام ہے، سنت کا کام ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ یاد رکھیے، اس نظریے سے جانا یہ غلط نظریہ ہے۔ نہ تو ان دنوں میں آپ کا حکم ہے نہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ ایک طبقہ تو وہ تو ان دنوں میں تعزیت کو بھی حرام سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان دنوں میں ہی ساری قبرستان کی درستگی کو اور سارے اس کے بناوٹ کو وہی اپنا مشن اور مقصد سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے، قبرستان میں جانا ہے، کس نظریے سے جانا ہے، کرنا کیا ہے؟ قبرستان میں جانا ہے تو قبرستان میں آخرت کی یاد کے لیے جانا ہے۔ کوٹھیوں کے، محلوں کے اور عہدوں کے مالک بادشاہ آج اس ویرانے میں آئے پڑے ہیں، جو اپنے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، جو اپنے جسم پر اپنی پوشاک اور مٹی کا ایک دھبا بھی نہیں رکھنے دیتے تھے، آج مٹی میں دبے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ ولکم العافیہ۔ یہ دعائیں پڑھنی ہیں وہاں جا کر، وہاں مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اس سے کوئی کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں جا کر مغفرت کی دعا مانگی جائے، ان کے لیے مغفرت طلب کی جائے، لیکن یہ دال کا اس جگہ پر جا کر ڈالنا یا چاولوں کا ڈالنا یا ٹہنیوں کا رکھنا، یہ سب خلاف سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ آپ کی حدیث، تو وہ حدیث موجود ہے آپ کی کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور کہا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں کتنی بڑی عبرت ہے، عذاب ہو رہا ہے ان کو، اور ساتھ فرمایا کہ ان کو بڑے بڑے کوئی کاموں کی وجہ سے نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب۔ اس سے معلوم ہوا وہ مسلمان تھے۔ اگر یہ ہوتا کافر تو اس کو تو عذاب ہی عذاب ہے، اس کو تو اعمال کا معاملہ ہی نہیں ہے، اور مسلمان بھی آپ کے دور کے مسلمان ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ صحابی ہوں، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، اور آپ نے ان کی جو قبریں ہیں ان پر ٹہنیاں رکھیں کہ مجھے امید ہے جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ ان کی عذاب میں تخفیف کرے گا۔ ایک تو عذاب ہونے والوں کی قبر پر رکھی ہے، ہر قبر پر تو نہیں رکھی آپ نے، ایک تو نبی نے رکھی ہے، بعد میں صحابہ نے یہ طرز اپنایا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں ہماروں کو ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ جو طریقے آپ نے بتائے اس طریقے پر چلو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وہاں جا کر بھی یہاں بھی قبول ہوتی ہے، وہاں بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ جانا کوئی سنت نہیں ہے، اگر جائیں تو سنت کے مطابق وہاں عمل کریں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ اکبر، کئی ایک قسم میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں بعض ان کی تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں، تو تعزیت کا معاملہ 3 دن سے زیادہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو تعزیت کا معاملہ رکھا ہے سوگ کا، وہ 3 دن کے لیے ہے، کوئی فوت ہو جائے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہر کوئی، ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اور دنوں میں صرف جو خاوند جس عورت کا مر جائے اس کو عدت ہے، 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہے، اس کا سوگ ہے، اس کے علاوہ کسی کا اور اس کا سوگ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان میں یہ گھوڑے وغیرہ کا نکلنا یا تازیوں کا نکلنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا یا ان کو چومنا یا ان کو پکڑنا، یہ سارا اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بلکہ یہ تو ان کی طرف بھی نسبت نہیں جاتی ان چیزوں کی، اور چہ جائے کہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو شہادت کا مرتبہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے نواسے اور ان کے سب اقربا جتنے بھی تھے وہ شہادت کی، انہیں اللہ نے موت عطا فرمائی ہے اور ان کو اپنے پاس اعلیٰ علیین پر مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف ان کو جنتی کہا ہے، جنتیوں کے جوانوں کا سردار ان کو قرار دیا ہے۔ یہ ان کا مرتبہ مقام ہے، ہم اس سے انکاری نہیں۔ لیکن جو انکار والی بات ہے وہ یہ ہے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور خدا کر دے بہر دین ایمان سر بھی سینہ بھی، تو پھر مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ جو اسلام کے اوپر قربان ہو جاتا ہے اس کا جینا بھی مبارک ہے، اس کا مرنا بھی مبارک ہے۔ یہ مبارک کے لائق ہستیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔